بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن کریم کے 7ویں سپارے کی سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور سنا دے ان کو حال اس شخص کا جس کو ہم نے دی تھی اپنی آیتیں، پھر وہ ان کو چھوڑ کر نکلا، پھر اس کے پیچھے لگا شیطان تو وہ ہو گیا گمراہوں میں سے، اور ہم چاہتے تو بلند کرتے اس کا رتبہ ان آیتوں کی بدولت، لیکن وہ تو ہو رہا زمین کا اور پیچھے ہو لیا اپنی خواہش کے، تو اس کا حال ایسا ہے جیسے کتا اپنے پر تو بوجھ لادے تو ہانپے اور چھوڑے تو ہانپے۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، سو بیان کر یہ احوال تاکہ وہ دھیان کریں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 175 اور 176۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی آخری الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا، آپ یہود کو اس شخص کا قصہ سنائیں جسے ہم نے اپنی نشانیاں دیں، لیکن پھر بھی وہ شخص شیطان کے پیچھے لگ کر گمراہ ہو گیا۔ اس آیت کی تفسیر میں نامور مفسرین جن میں علامہ ابن جریر، علامہ ابن کثیر، امام شوکانی نے تفسیر فتح القدیر اور تفسیر مدارک التنزیل میں ابو البرکات عبداللہ النفسی نے عبداللہ بن عباس سے ایک معتبر روایت پیش کی ہے، جس کے مطابق ایک بہت بڑا عالم ملک شام میں بیت المقدس کے قریب کنعان میں رہا کرتا تھا۔ وہ اسرائیلی عالم اس قدر پرہیزگار تھا کہ اسے اللہ کی کتابوں اور آیتوں کا بہت علم حاصل تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا، یہ اسم اعظم جانتا تھا، اور کنعان بھر میں مشہور تھا کہ اس کی دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، یعنی جو بھی دعا وہ اللہ پاک سے مانگتا وہ ضرور پوری ہوتی۔ اللہ پاک کی اسی فضل و کرم اور علم کی بدولت اس کا ایک خاص مقام تھا۔ اس کا نام بلم بن باورا تھا، اور قوم عمالقہ سے اس کا تعلق تھا، جسے قرآن میں جبارین کہا گیا ہے۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو لے کر قوم عمالقہ سے جہاد کریں۔ قوم عمالقہ کو جب لشکر کی روانگی کا علم ہوا تو وہ بلم بن باورا کے پاس بھاگے آئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر بددعا کریں۔ چونکہ یہ ایک عالم تھا اور اللہ پاک کی نشانیاں اور آیات کو جانتا تھا، اس لیے کہنے لگا، وہ تو اللہ کے نبی ہیں اور فرشتے ان کے ساتھ ہیں، میں ان کے خلاف بددعا نہیں کر سکتا۔ مگر جب قوم نے بہت اصرار کیا تو وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں استخارہ کر کے اپنے رب کی مرضی جان لوں۔ استخارے کے بعد اس نے اپنی قوم کو طلب کیا اور انہیں بتایا کہ مجھے بددعا کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اس وقت جبارین نے ایک بہت بڑا تحفہ بلم کو پیش کیا، لیکن اس نے قبول نہ کیا۔ اس کے بعد جبارین کا اصرار بہت زیادہ بڑھ گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ اس قوم نے اس کی بیوی کو بہت زیادہ مال و دولت اور لڑکے پیش کیے، جس پر اس نے اپنے شوہر کو اس بات پر تیار کر لیا کہ وہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم پر بددعا کرے۔ بلم بن باورا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے بددعا کرنی شروع کر دی۔ اس وقت قدرت الہیہ کا عجیب کرشمہ ظاہر ہوا۔ وہ کلمات بددعا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے کہنا چاہتا تھا، اس کی زبان سے وہ الفاظ بددعا قوم جبارین کے لیے نکلے۔ جبارین چلا اٹھے کہ تم تو ہمارے لیے بددعا کر رہے ہو۔ بلم نے جواب دیا، یہ میرے اختیار میں نہیں، میری زبان اس کے خلاف پر قادر نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم کی تباہی آئی، اور بلم کو یہ سب سزا ملی کہ اس کی زبان لٹک کر سینے پر آ گئی۔ اب اس نے جبارین سے کہا، میری تو دنیا و آخرت تباہ ہو گئی، اب میری دعا کی قبولیت سلب کر لی گئی، لیکن میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں جس کے ذریعے تم موسیٰ اور اس کی قوم پر غالب آ سکتے ہو۔
وہ یہ کہ تم اپنی حسین لڑکیوں کو آراستہ کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو اور ان کو تاکید کر دو کہ بنی اسرائیل میں کوئی بھی ان کے ساتھ جو بھی کچھ کرنا چاہے منع نہ کرے۔ اس کی یہ شیطانی چال ان کی سمجھ میں آ گئی، اس پر عمل کیا گیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی سب سے جوان اور خوبصورت لڑکیاں مال بیچنے کی غرض سے بنی اسرائیل کے فوجی کیمپ میں بھیج دیں۔ وہ لڑکیاں تعداد میں 45 کے قریب تھیں۔ سبھی نے آ کر اپنی اداؤں میں بنی اسرائیل کی قوم کو پھانسنے کی کوشش کی مگر ناکام رہیں۔ ان لڑکیوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے سردار پر ڈورے ڈالے جائیں۔ چنانچہ ان 45 میں سے جو سب سے خوبصورت اور کمسن تھی اس کو شمون بن یعقوب کے پاس اس کے خیمے میں بھیجا گیا۔ شمون بن یعقوب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا سپہ سالار بھی تھا، اسے وہ لڑکی پسند آ گئی۔ وہ اس لڑکی کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، میرا خیال یہ ہے کہ آپ اس عورت کو حرام سمجھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ مجھ پر بھی حرام ہے اور تجھ پر بھی۔ اس نے یہ بات سنتے ہی قسم کھا کر کہا، میں آپ کی اطاعت نہیں کروں گا، اور اپنے خیمہ میں جا کر فعل بدکار مرتکب ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں طاعون بھیج دیا، جس کے نتیجے میں 70,000 آدمی ہلاک ہوئے۔ فخاص بن ازار بن ہارون اس وقت لشکرگاہ سے کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ جب آئے تو تمام حقیقت سنی تو بتاب ہو کر غصے کے ساتھ اس بدکار کے خیمے میں پہنچے اور اپنے نیزے میں ان دونوں کو پرو لیا اور اپنے ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے انہیں اوپر اٹھائے ہوئے باہر نکلے۔ کوہنی کوک پر لگائے ہوئے کہنے لگے، یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہم پر سے یہ وبا دور فرما، دیکھ لیں ہم تیرے نافرمانوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور اللہ پاک نے طاعون کی وبا ختم کر دی، لیکن یہ وبا بہت سی قیمتی انسانی جانیں اور مویشیوں کو ختم کر چکی تھی۔ روایات میں آیا ہے کہ بلم بن باورہ اور اس کی بیوی کی شکل کتوں میں بدل گئی اور وہ ساری عمر لوگوں پر بھونکتے رہے، اور ایک دن انہی کی قوم کے ان دونوں کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا۔ اللہ اکبر! دین علم جیسی زبردست دولت کو کیسے دنیا پر لٹا دیا گیا، لیکن بلعام کے پاس نہ دین رہا اور نہ ہی دنیا بچی۔ علم و ہدایت کو چھوڑ کر خواہشات نفس کے پیچھے بھاگنے والوں کا انجام انتہائی عبرتناک ہوتا ہے۔ یہ واقعہ آج کے تمام لوگوں کے لیے بہت زیادہ عبرتناک ہے کہ کس طرح اللہ پاک کی نشانیاں ہم سب پر عیاں ہیں، لیکن پھر بھی ہم نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ سے بہت دور ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں گناہوں سے دور کرے، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اسے اور اس کے محبوب کو پسند آ جائے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ ملتے ہیں اگلے دن اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں اگلے دن اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔